TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے ہنسی میرے لبوں کو چھو رہی ہے۔ بس ذرا سی بات تھی، یہی 2-3 گھنٹے کی نشست نے غلط فہمی کا ایسا جال بنا کہ مدت تک ہمارے خاندان کے ہر فرد کے لیے یہ موضوع جان محفل بنا رہا۔ اب بھی جہاں خاندان کے چند لوگ مل بیٹھتے ہیں تو یہ بات دہرا کر ہنستے ہنستے بے حال ہو جاتے ہیں۔ ہوا یوں کہ میرے تایا ابا، جن کی عمر تقریباً 60 سال سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، اچانک فیصلہ کر بیٹھے کہ دوسری شادی کریں گے۔ ان کی پہلی بیوی کے انتقال کو عرصہ گزر چکا تھا، ایک بچہ مرحومہ نے چھوڑا تھا، جس کی پرورش بہتر طریقے سے کرنے کے لیے تایا ابا نے دوسری شادی نہیں کی۔ اب کلیم جوان ہو گیا تھا، تعلیم بھی ختم کر چکا تھا، تو نہ جانے تایا ابا کے دل میں بیٹے کے بجائے اپنی شادی کا سودا کیوں سما گیا۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹے کی شادی کے بعد ان کی پرواہ کوئی نہیں کرے گا، اس لیے انہیں اس سے پہلے اپنی شادی کر لینی چاہیے۔ بزرگ عورتوں نے بہت سمجھایا کہ اب اللہ اللہ کرنے کے دن ہیں، کیوں بڑھاپے میں ذلیل و خوار ہوتے ہو۔ یہاں جوان لوگوں کو رشتے کے لیے جوتے گھسانے پڑتے ہیں، آپ کو بھلا کون لڑکی دے گا۔ لیکن تایا ابا نے ان نصیحتوں کو چیلنج سمجھ کر سب کو حاسس سمجھ لیا۔ دوستوں نے بھی بات ہنسی میں اڑا دی، اب بیچارے اکیلے ہی گورے نایاب کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ ایک دفعہ انہیں اطلاع ملی کہ ایک صاحب اپنی جوان لڑکی کی شادی کے بعد حج کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی کوئی مناسب رشتہ انہیں نہیں مل سکا ہے، اس لیے وہ بیچارے خاصے پریشان ہیں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، تایا ابا نے بال ڈائی کیے، داڑھی کی نوک پلک درست کی اور وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اکیلے جانے میں ذرا جھجک محسوس ہوئی تو اپنے بیٹے کلیم سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ چلے۔ کلیم انتہائی فرما بردار لڑکا تھا، وہ اپنے ابا کے ساتھ اپنی نئی امی دیکھنے چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں انہیں احترام سے بٹھایا گیا، کلیم سر جھکائے سعادت مندی سے بیٹھا رہا۔ اتفاق سے اس وقت صرف لڑکی کے ابا موجود تھے۔ چند رسمی باتوں کے بعد تایا ابا نے کہا، آپ لڑکی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، ادھر میں اپنے بیٹے کے فرض سے سبکدوش ہو چکا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ یہ کہہ کر تایا ابا نے اپنا سر نئے نویلے لڑکے کی طرح جھکا لیا۔ دراصل تایا ابا کا خیال تھا کہ ان کے جن دوست نے انہیں یہ رشتہ بتایا، اس نے ان کے بارے میں بھی لڑکی والوں کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، لیکن گھر والوں کو اس بات کا علم نہ تھا۔ لڑکی کا باپ سمجھا کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ فوراً بولے، بھائی ہمیں یہ رشتہ بہت پسند ہے، ہمیں لڑکی کی 1 ماہ کے اندر اندر شادی کرنی ہے، اس لیے ہمیں ہر معاملہ ابھی طے کر لینا چاہیے۔ بڑے میاں بھی حد درجہ جلد باز واقع ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ وہ لڑکے کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کرتے، تاریخ، نکاح اور مہر کے معاملے میں الجھ گئے۔ تایا ابا منہ مانگا مہر دینے کے لیے تیار تھے، اور کلیم سچ مچ ایسے سر جھکائے بیٹھا رہا کہ جیسے اسی کی بات ہو رہی ہو۔ تایا ابا انکسار میں خود کو بار بار لڑکے کے نام سے پکار رہے تھے، جیسے جی بھلا لڑکے کو کیا انکار ہو سکتا ہے، یقین کریں لڑکا بہت خوش رکھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مختصر یہ کہ اس 2 گھنٹے کی گفتگو میں تایا ابا اگلے جمعہ کی مبارک تاریخ ٹھہرا کر آ گئے۔ دونوں طرف سے کوئی اہتمام نہ کرنے کی ہدایت تھی۔ کلیم نے باہر آ کر کہا کہ ابا مجھے تو لگتا ہے وہ میری بات کر رہے تھے۔ تایا ابا کو غصہ آ گیا، نالائق تیرا تو دماغ چل گیا ہے۔ بیچارہ کلیم چپ ہو رہا، چپ کی شادی کی تیاری بھی ہو گئی۔ پتہ تو ہم لوگوں کو چلنا تھا، ہم سب جا دھم کے ان سے معافی وغیرہ مانگی اور دھوم دھام سے اپنے تایا ابا کی شادی کی تیاری کرنے لگے۔ مقررہ وقت پر تایا ابا دولہا بنے، چہرے اور بالوں پر جوانوں کا میک اپ کیے، اپنے رشتہ داروں کے جھرمٹ میں اپنے سسرال جا پہنچے۔ خاندان کے زندہ دل لڑکوں نے چپکے سے باجے کا انتظام بھی کر دیا۔ اس ٹھاٹھ سے ہمارے تایا ابا کی سواری پھولوں لدے گھوڑے پر سوار لڑکی والوں کے ہاں جا پہنچی۔ سہارا دے کر تایا ابا کو اتارا، لڑکی کا سارا خاندان دولہا کو دیکھنے کے لیے امڑ پڑا، اور پھر وہ ہوا جس کے تصور سے ہی ہم کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر میں ہلچل مچ گئی، سب نے دانتوں میں انگلیاں داب لیں،
اور لڑکی کا باپ بندوق تانے دندناتا ہوا طیبہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بھری محفل میں بھگدڑ مچ گئی۔ بڈھے تو نے دھوکہ کیا، دکھایا اپنے بیٹے کو اور شادی خود کرنے چلا ہے۔ ہم سب الگ حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بڑی مشکل سے یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ لڑکی والے کلیم کے دھوکے میں رشتہ کر رہے تھے۔ یہ لوگ پٹھان تھے، بیچارے طیبہ کی جان کے لالے پڑ گئی۔ لڑکی والے کسی قیمت پر بارات واپس کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جان کے خوف سے طیبہ نے فوراً سہرا اتار کر اپنے بیٹے کلیم کے سر پر باندھ دیا، اور اس طویل ڈرامہ کے بعد طیبہ کی بجائے کلیم بائی دلہن لیے گھر لوٹے۔ اس انوکھی شادی نے ہمیں مدتوں ہنسایا۔